فقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماء. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته ونقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. فله الحمد متواترا دائما سرمدا. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. لا سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وعلى عزیزان محترم، ابھی 9:35 ہو رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ موالیان حیدر کرار، دوستداران امام مظلوم کربلا، پرچم داران پرچم ابوالفضل العباس، فرش عزا خالی ہے، کچھ چند افراد ہیں. اب ایسے حالات میں گفتگو کو کہاں سے اور کس جگہ سے شروع کروں، اس کا فیصلہ کرنا بہت سخت ہو جاتا ہے، بہت دشوار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی ایک مجلس کا اہتمام ہے. بہرحال مجھے
اپنے وقت کے اندر مجلس ختم کر دینی ہے۔ جو فرش ادا پر آ جائے گا وہ اپنے حصے کا فیض کسب کر لے گا، اور جو تاخیر سے آئے گا، دیر سے آئے گا، اس کو اسی کے حساب سے جزا ملے گی۔ بہرحال اپنا کام ہے منبر پہ آنے کے بعد پیغام الہی کو بندوں تک پہنچانا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے اسی آیت کو چند روز سے تلاوت کی اور اسی کے ذیل میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں پروردگار عالم خالق کائنات مقصد تخلیق بنی آدم بتا رہا ہے، مقصد تخلیق نوع اجنہ بتا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا مفہوم اللہ نے عام رکھا، اس لیے کہ اگر عبادت کا کوئی مفہوم خاص ہو جاتا تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی۔ انسان، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دو جنبہ ہے، دو پہلو ہے انسان کے اندر۔ ایک ہے انسان کے غرائز حیوانی جو ضروریات زندگی ہیں، اور ایک ہے غرائز نفسانی اور غرائز الہامی جو روح کے تقاضے ہیں۔ کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کچھ روح کے تقاضے ہیں۔ ہمیں دونوں تقاضوں کو لے کے چلنا ہے، اس لیے کہ روح کی بالیدگی ہوتی ہی ہے جسم کی غذائیت سے۔ جب جسم کے تقاضے صحیح طریقے سے ہم پورا کریں گے تب روح جا کر کے رشد و نمو کرے گی، روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوگی، روح کے اندر طاقت پیدا ہوگی، روح کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ جیسی ہماری غذا ہوگی، جیسے ہماری خوراک ہوگی، اسی کے حساب سے روح بھی تقویت پائے گی۔ حرام غذا کھائیں گے تو روح حرام اثر دکھائے گی، حلال غذا کھائیں گے تو روح میں اسی کے حساب سے روح میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں آپ نظارے دیکھ لیجئے قدرت کے، اور ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، تماشا کرتا ہے معاشرے میں، سماج میں، کہ جس کے گھر میں پاک غذا آتی ہے، پاک رزق ہوتا ہے، اس کا باپ محنت سے حلال کی کمائی کما کے کھلاتا ہے، اس کے بچوں کی تربیت دیکھ لیجئے، اور وہ گھرانے دیکھ لیجئے جہاں حرام کا پیسہ آتا ہے، حرام کا مال آتا ہے، ان بچوں کی تربیت کو دیکھ لیجئے۔ جیسے جو کھاتا ہے اسی حساب سے اس کا اثر سامنے دکھتا ہے۔ جو بھی ہمارے بدن میں جائے گا، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں یہ بات سمجھانا بہت آسان ہے کہ مشین جیسی ہوتی ہے، جو مشین ہے جس کے اندر جیسا انپٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا۔ جو دو گے، جو ڈالو گے وہی نکلے گا۔ جیسا میٹیریل آپ ڈالو گے پروجیکٹ بنانے کے لیے، پلاسٹک کا اگر کوئی برتن بنا رہے ہو تو جیسے دانے، جیسے پلاسٹک جیسی کوالٹی آپ ڈالو گے، جو ورائٹی دو گے ویسی ہی کوالٹی آپ کو وہ بنا کے واپس کرے گا۔ آپ کو اس سے بہتر کوالٹی وہ نہیں دے پائے گا، نہ ہی اس سے خراب کوالٹی دے گا۔ تو یہ جسم کے اندر ہمارے جیسی غذا جائے گی، جیسی خوراک جائے گی، اسی کے حساب سے روح ترقی کرے گی، ویسی ہی روح کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ مولا، اے میرے آقا، دشمن آپ کو گالیاں دیتا ہے، دشمن آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، دشمن آپ کو برا بھلا کہتا ہے،
دشمن آپ کو ناسزا کہتا ہے، لیکن جواب میں آپ اس سے پوچھتے ہو بھائی تم مسافر تو نہیں ہو، بھائی تم پریشان حال تو نہیں ہو، بھائی تم مجبور تو نہیں ہو، بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بھوکے ہو تو ہمارے گھر چل کے کھانا کھا لو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو ہم چلو تمہیں کپڑے خرید دیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہمارے گھر مہمان ہو جاؤ، تمہیں جس چیز کی ضرورت تو ہم سے بتاؤ۔ مولا یہ اتنا فرق کیسے ہے کردار میں؟ امام فرماتے ہیں بالکل سامنے کی بات ہے، جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جس ظرف میں جو بھرا جاتا ہے وہی اوپر آتا ہے، وہی نکلتا ہے۔ بالٹی میں پانی بھرا ہے تو پانی گرے گا، بالٹی میں دودھ بھرا ہے تو دودھ گرے گا، بالٹی میں شربت بھرا ہے تو شربت گرے گا، بالٹی میں تیل ہے تو تیل گرے گا، پٹرول ہے تو پٹرول گرے گا، گندا پانی ہے تو گندا پانی نکلے گا۔ جیسا میٹیریل ظرف کے اندر ہوتا ہے ویسے ہی اچھل کے باہر آتا ہے۔ تو انسان کے ضمیر کے اندر، جسم کے اندر جیسی تربیت اور جیسی غذا اندر ہوتی ہے ویسے ہی زبان اس کو باہر دیتی ہے۔ تربیت اچھی ہوتی ہے تو گالی کا بدلہ حسن سلوک سے دیا جاتا ہے، تربیت بری ہوتی ہے تو بنا مطلب کے انسان لڑنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ جیسی جس کی تربیت ہوگی، جیسے اس کے اندر میٹیریل ہوگا، جیسی غذائیت ہوگی، جیسا رزق اندر جائے گا ویسے ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ آپ ببول کے درخت میں گلاب کا پھول تلاش کرنے نہ جائیں، بلکہ جس چیز کا درخت ہے جو انرجی اس کے اندر موجود ہے وہ وہی انرجی باہر دے گا۔ تو عزیزان محترم، پروردگار نے عبادت کو عام معنی میں پیش کیا ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا، یعنی ایک طرف تو اپنی ساری ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور اسی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ اگر حلال ہے تو وہ سارا طریقہ عبادت کہلائے گا۔ اگر حلال طریقے سے انسان روزی کما رہا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ جو انسان اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے ہم رکاب ہو کے میدان جنگ میں ان کی طرف سے جہاد کر رہا ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس انسان کی اہمیت ویسی ہی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا جب جنگ خیبر فتح کر کے مسلمان آ گئے، رسول نے کہا ابھی تم نے چھوٹی جنگ لڑی ہے، چھوٹی لڑائی لڑی ہے، ابھی تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، ابھی تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ مسلمان پریشان ہو گئے اس لیے کہ تاریخ کی بہت عظیم جنگ تھی، سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم قلعے جو یہاں پر تھے خیبر میں تھے کہیں نہیں تھے، سب سے سخت ترین دشمن سے سامنا کرنا تھا، مرحب جیسے نامی پہلوان سے مقابلہ کرنا تھا۔ ایسی جنگ لڑنے کے بعد جو مسلمانوں نے 40 دن میں فتح کی، ایسی جنگ لڑنے کے بعد جب مسلمان رسول کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تم لوگ جہاد اصغر سے لوٹ کے آئے ہو، اب تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، اب تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری نظر میں اب تو کوئی ایسا مضبوط قلعہ نہیں ہے جو خیبر سے زیادہ مضبوط ہو، جو قموس سے زیادہ مستحکم ہو، کوئی ایسا پہلوان نہیں جو مرحب سے زیادہ پہلوان ہو، بہادر ہو۔ اے رسول اللہ اب کون آنے والا ہے؟ اب کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ اب کس دشمن کا سامنا کرنا ہے؟ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں اس دشمن کو کہیں باہر تلاش نہ کرو، اس کو کہیں مدینے کے باہر نہ ڈھونڈو، اسے خیبر میں نہ ڈھونڈو، اسے خندق میں نہ ڈھونڈو، اسے احد میں مت تلاش کرو، اسے بدر میں مت دیکھو، اسے کہیں اور نہیں دیکھنا، وہ دشمن تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔
وہ دشمن تمہارے اپنے اندر موجود ہے. اب تمہیں جہاد بن نفس کرنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے. باہر کے دشمن کو مارنا آسان ہے اور اپنے اندر کے دشمن کو قتل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بنایا اور ہماری ضروریات کی ساری چیزیں فراہم کی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے بنی آدم، میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں رکھ دی ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تم جو چاہو وہ انجام دے دو. ہم نے تمہارے لیے ساری چیزیں، ہم نے سمندر کو، دریا کو تمہارے لیے آرام کر دیا تاکہ تمہاری کشتیاں اس کے اوپر چل سکیں. ہم نے سمندر کے اندر تمہارے لیے بہترین غذائیں رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے بہترین زیورات رکھے ہیں. ہم نے سرکش گھوڑوں کو تمہارا تابع دار، فرما بردار بنا دیا تاکہ تم اپنا سفر پورا کر سکو. ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم ہواؤں میں جا سکتے ہو. ہر چیز کو تمہارے لیے تصویر دے دیا، سب کو بنا دیا، سب کچھ تم کو عطا کر دیا. لیکن ہم تم سے چاہتے ہیں کہ ساری کائنات تمہاری ہو گئی ہے، تم ہمارے ہو جاؤ. ساری کائنات تمہاری ہو گئی ہے، بدلے میں تم ہمارے ہو جاؤ. رزق ہم نے دیا ہے، پیسہ ہم نے دیا ہے، دولت ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے، گھر ہم نے دیا ہے، سب کچھ تم کو ہم نے دیا ہے. لیکن اب انہی چیزوں میں سے ہم تم سے کچھ تھوڑا تھوڑا مانگنا چاہتے ہیں. کیا آواز ہے پروردگار؟ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں پروردگار اعلان کر رہا ہے، ان المصدقین والمصدقات وَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ وہ مرد جو صدقہ دیتے ہیں، مومن مرد، اور وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں، مصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. اللہ نے دونوں کو برابر کا درجہ دیا ہے، دونوں کو برابر سے پکارا ہے، دونوں کو برابر سے آواز دی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اے مومنو، آؤ اللہ کو قرضہ دو. اے مومنو، اللہ کو قرضہ دو. فَيُضَاعِفْ لَهُمْ. اور اس قرضے کے بدلے میں وہ بہت زیادہ دے دے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور ساتھ ساتھ تم کو اس قرضے کا اجر بھی دے گا. عزیزان محترم، اے میرے اللہ، تو تو بے نیاز ہے، تو تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں. تجھے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، گھر چاہیے، مال چاہیے. اے میرے مالک، تو بالکل بے نیاز ہے، نہ تو کو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، نہ تجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے. اے میرے مالک، تو مانگ کیا رہا ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ ان بندوں سے مانگ رہا ہے جسے تو نہیں دیا ہے. اللہ کہتا ہے، ہاں میں مانگ رہا ہوں، ہاں میں مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ قرضہ مانگ رہا ہوں ان مسلمانوں سے، ان بندوں سے. دیکھوں ان میں سے کتنے ہیں جو مجھے قرضہ دیتے ہیں. وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کا کی تعریف کیا ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دو تو اس سے واپسی کی امید نہ رکھو. اللہ کہتا ہے قرض بندے کو دو، حساب میں میرے لکھ لو. قرض بندے کو دو، حساب میں میرے لکھ لو. اے پروردگار، کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ نہیں چاہیے. جب کوئی غریب بندہ مومن تمہارے پاس قرض مانگنے آئے تو اسے قرضہ دے دو. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھولا، فلاں صاحب، ارے آپ خیریت؟ آئیے تشریف لائیے. بڑے احترام سے ان کو اپنے گھر میں بلایا بٹھایا. کوئی کروڑپتی آدمی آ گیا ہمارے دروازے پر، جس کی لاکھوں کی انکم ہے، کروڑوں کا مالک ہے. اچانک آیا ہمارے گھر پہ بیٹھ گیا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اچانک بینک کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں، اگر آپ کے پاس کیش رکھا ہو تو دے دیجیے. ہم نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم فوراً گئے، الماری کھولی، میں نے 1 لاکھ روپے نکالا، لا کے ان کے حوالے کر دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کب لوٹاؤ گے.
یہ بھی نہیں پوچھا کب واپس کرو گے، بلکہ پلٹ کے کہتا ہوں کہ اگر کسی اور پیسے کو ضرورت ہوگی تو بتائیے گا، نہیں بس اتنا کافی ہے۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ ہمارا کیا رویہ اس کے سامنے؟ اور پیسے کی ضرورت ہوگی تو بتائیے گا، نہیں بس اتنا کافی ہے، کام چل جائے گا۔ وہ واپس چلا گیا، نہ ہم نے اس سے یہ کہا کب لوٹاؤ گے، نہ اس سے ہم نے پوچھا کہ کب دو گے، ہاں تمہارے پاس ہے بھی یا نہیں، کچھ نہیں پوچھا، ہم نے اس کو خوشی خوشی دے دیا۔ کچھ دن بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے جی تشریف لائیے، السلام علیکم علیہ صاحب آ جائیے۔ یہ کہا کون ہے؟ یہ کروڑپتی تو نہیں ہے لیکن گورنمنٹ سرونٹ ہے، معلوم ہے کہ 50-60 ہزار تنخواہ پا رہے ہیں۔ آئے بیٹھ گئے مولوی صاحب میرے پاس، مولوی صاحب 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو دے دیجئے۔ اور میں نے ایک بار ان کا پورا قیافہ دیکھا، ان کی پوری بایوگرافی نکالی، یہ آدمی 50 ہزار تنخواہ پا رہا ہے، دھیرے دھیرے کر کے ہمارا ادا کر دے گا، لیکن 1 لاکھ اس کو دینا صحیح نہیں ہے۔ ہم نے پلٹ کے کہا کہ ایسا بھائی دیکھو 1 لاکھ تو ہمارے پاس نہیں ہو پائے گا، لیکن 40-50 ہزار تک میں کر سکتا ہوں۔ مول صاحب وہی دے دیجئے۔ ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن مجھے دیکھو 1 ہفتے بعد مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، کوشش کرنا جلدی لوٹا دینا۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب لوٹا دوں گا۔ 40-50 ہزار روپے ہم نے نکالے، اس کو دے دیے، چلا گیا۔ اس سے ہم نے پوچھ لیا کب دو گے، ہم نے اس کو پورے 1 لاکھ نہیں دیے، اس کو اس کی حیثیت کے حساب سے دیا۔ اب معلوم ہوا کچھ دن بعد ایک غریب بیچارہ آیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا، مولوی صاحب جی پہلے تو شکل ہی دیکھ کے دروازہ آدھا کھولا ہم نے، پورا نہیں کھولا۔ جی فرمائیے کیا کام؟ ارے مولوی صاحب اندر تو بٹھا لیجئے، اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ اچھا آ جائیے بھائی اندر آ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب وہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا پریشانی ہو گئی ہے، 4-5 ہزار روپے کی ضرورت تھی، 5 ہزار روپے ہو تو دے دیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ڈیلی 100-200-400 کمانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، اگر اس کو 5 ہزار دے دیے تو ڈوب جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ اب آیا دروازے پہ خالی بھی نہیں بھیج سکتے۔ وہ میں کیا بتاؤں، وہ پیسے تھے وہ کوئی لے گیا اور ایسا ہے ویسا ہے، 200-400-500 ہمارے جیب میں پڑے ہیں، اگر اس سے کام چلے تو لے لو آپ۔ ہم نے اس کی حیثیت کے مطابق اتنا جتنا ہمیں واپسی کی امید نہیں ہے، ہم نے اس کو دے دیا 200-400-500۔ اب دیکھیے 3 لوگ آئے قرضہ مانگنے، ہمارے رویے میں کتنا فرق۔ پہلے والے سے ہم نے پوچھا تک نہیں کب دو گے، ہم نے اس سے کہا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اور چاہیے تو لے لو۔ دوسرے والوں کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا، اس سے ٹائم طے کر لیا، پوچھ لیا کب واپس کرو گے۔ تیسرے کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کیوں؟ معلوم ہوا کہ یہ پورے معاشرے کی کیفیت ہے، یہ میں اپنے کو رکھ کے پورے معاشرے کا حال بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کمایا ہوا پیسہ برباد نہ ہو، اس کا کمایا ہوا پیسہ پانی میں نہ ڈوبے، کہ اگر کہیں کسی کو دے تو لوٹ آئے، واپس مل جائے۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے نا کہ جو پیسہ دیا ہے مل جائے۔ پہلے والے سے مطمئن تھے ہم کہ آج اس کو 1 لاکھ دیا ہے، کل ضرورت پڑے گی تو اس سے ہم 5 لاکھ لے لیں گے۔ مطمئن تھے کہیں جائے گا نہیں، مل جائے گا، پوچھا تک نہیں کہ کب لوٹاؤ گے، بلکہ اور کہا اور ضرورت ہو دے دو۔ دوسرے والے سے مطمئن ہے مل جائے گا لیکن ٹائم لگے گا، اس لیے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا۔ تیسرے والے کو پتا ہے کہ نہیں دے پائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تیسرا والا آ رہا ہے نا، اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تیسرا آ رہا ہے مانگنے کے لیے، تم پریشان نہ ہو، تم یہ نہ سوچو کہ یہ لوٹائے گا کیسے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو میرے کھاتے میں لکھ لو، اللہ کہہ رہا ہے اس کو میرے کھاتے میں لکھ لو۔ اے میرے مولا، اللہ نے اپنے کھاتے میں کیوں لکھوا لیا؟ مولا نے کہا یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ ایک تو اس غریب کے حق میں اللہ جس کی ضمانت لے رہا ہے، دوسرا دینے والے کی حق میں
دوسرا دینے والے کے حق میں اللہ کا لطف و کرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم غریب کو 100 روپے دو گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا، لیکن جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. غریب اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا اور اللہ اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا. اور اللہ نے کھل کے کہا فَيُضَاعَفْ لَهُمْ. یہ مت سوچو 100 دو گے تو 100 ہی ملے گا، نہیں. فَيُضَاعَفْ لَهُمْ، میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا، میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ساتھ میں اجر کریم بھی عطا کروں گا. اجر کریم کسے کہتے ہیں؟ اجر کریم یعنی اجرت، کریمانہ اجرت. آپ گئے لیبر کو کام کو لیبر تلاش کرنے کے لیے، بھائی مجھے کچھ کام کروانا ہے، مزدوری مثلا لیبر کی 500 روپے ہے دن کی. آپ نے اس سے طے کر لیا کہ بھائی کتنے ہیں؟ 500 روپے. لے کے آ گئے اس کو گھر میں، اس سے کام کروایا. کام کروانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو پہلے تو آپ نے 500 روپے نکال کے اس کو دیا، وہ اس کی اپنی اجرت ہے. پھر آپ نے 100 روپے نکال کے اسے اور دے دیا کہ بھائی تم نے کام اچھا کیا ہے، کام صحیح کیا ہے، لو یہ میری طرف سے خوشی خوشی. اس 100 روپے کو اجر کریم کہتے ہیں. اس 100 روپے کو اجر کریم کہتے ہیں، یعنی کریمانہ اجر. آپ نے اس کے حق سے زیادہ عطا کر دیا، اس کے حق سے زیادہ دے دیا. عزیزان محترم، اب جو جتنا کریم ہوگا اس کا اجر اسی کی مناسبت سے ہوتا ہے. بندہ کرم دکھائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق کرم دکھائے گا، اور وہ جو اکرم الاکرمین ہے جب وہ کرم دکھائے گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دکھائے گا. یہی تو وجہ تھی کہ اہل بیت اطہار کے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے آیا انہوں نے آواز دی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو کچھ بھی دے رہے ہیں ہم تم سے اس کے بدلے میں نہ اجر چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ دی تھی روٹیاں لیکن اللہ نے آسمان سے پورا سورہ نازل کر دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چند روٹیوں کے بدلے میں پورا سورہ آ گیا. لوگوں نے پورا دسترخوان بچھا دیا، پوری ڈیگل اٹھا دی، ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں آئی. اور فقط یہی نہیں، سورہ نہیں آیا بلکہ اللہ نے آواز دی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اے اہل بیت رسول، یہ سچ ہے کہ تم نے بندوں سے شکریہ کا تقاضا نہیں کیا، لیکن رب کریم ہے، اس کا وعدہ ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. جو ہماری راہ میں دے گا ہم اس کو کریمانہ اجر دیں گے. اے اہل بیت رسول، ہم نے تمہیں روٹیوں کے بدلے میں سورہ دے دیا، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اے اہل بیت، تمہاری سعی قابل شکر ہے. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. سورہ مزمل میں یہ فرمایا. پھر آگے سورہ حدید آیت نمبر 11 میں اللہ پھر کہتا ہے وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعَفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. یہاں بھی یہی بات. لیکن سورہ بقرہ میں جب آتا ہے پروردگار آیت نمبر 245 میں، تو اب جو ہے لہجہ بہت دھمکی والا ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ اجر بھی بڑھا کے رکھا ہے. اور آیتوں میں فَيُضَاعَفْ لَهُ، اس کو 2 برابر کر دے گا، بڑھا کے دے گا. یضاعف یعنی ضعف سے 2 مرتبہ، ضعفین یعنی کسی چیز کا ڈبل حصہ، دگنا دینا. یضاعف ڈبل دینا. لیکن اس آیت میں اللہ 245 میں کہہ رہا، جب دیکھ رہا کہ بندے قرض دینے والے نہیں ہیں، اللہ نے آفر بڑھا دیا.
اللہ نے آفر بڑھا دیا. کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 245, وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ابھی تک فقط فَيُضَاعَفْ لَهُ تھا کہ 2 برابر دیں گے. اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہم کئی بار دگنا کریں گے, کئی بار, اضافاً کثیرہ, کثیر تعداد میں. اور لفظ کثیر قرآن مجید میں کم از کم 80 بار کے معنی میں ہے. 80 بار, 80 مرتبہ. یعنی اگر اللہ سوچئے کہ اگر آپ کا ایک مال ڈبل کرے, 1 کا 2, 2 کا 4, 4 کا 8, 8 کا 16, 16 کا 32, 80 مرتبہ اس کو آپ ڈبل کر لیجئے, میں کہتا ہوں کہ حساب سے باہر ہو جائے گا. حساب ہی نہیں کر پاؤ گے آپ. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے میرے بندے تو 1 روپے دے کے دیکھ مجھے قرضہ, میں تجھے بے حساب عطا کر دوں گا. لیکن اب جب اتنا بڑا آفر دیا تو اللہ کہہ رہا کہ اب سن لو. اب دھمکی بھی ہے, واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. دیکھو اگر اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر نہ دیا, تجھے تو تمہارے پاس موجود ہے نا, اس پہ اتراؤ نہیں. یہ نہ سوچو کہ تم نے اسے اپنے سے کمایا ہے, یہ تمہاری محنت کا ہے, ہم کیوں دیں, یہ ہم نے کمایا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, جس طریقے سے ہم دیتے ہیں ہم چھیننا بھی جانتے ہیں. جس طریقے سے ہم دینا جانتے ہیں ویسے ہی چھیننا بھی جانتے ہیں. واللہ یقبض ویبسط. اللہ چاہے جس سے چھین لے اور جسے چاہے عطا کر دے. اور معاملہ صرف دنیا تک نہیں ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم کو پلٹ کے بھی میرے ہی پاس آنا ہے, میرے ہی پاس حساب دینا ہے. تو یہ اللہ نے دھمکی دی کہ دیکھو میرے بندو, پیار سے سمجھا رہا ہوں, جو عطا کیا ہے اس میں غریبوں کا حق رکھو. مومنین کی پہچان کیا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کہ اللہ نے مومنین کے مال میں حق رکھا ہے سائل اور محروم کے لیے. جو تنگ دست ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو سائل ہیں, سوال کرنے والے ہیں, اللہ نے اس کا حق رکھا ہے مومنین کے مال میں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی آیت ہے, اور اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہاں تک بات تھی قرضے کی. اللہ نے اور کچھ بھی مانگا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, سورہ محمد آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہہ رہا اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان لانے والو, اللہ کی مدد کرو. اے ایمان لانے والو, اللہ کی مدد کرو. اس لیے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے قدم کو ثابت کر دے گا. کیا مطلب؟ یہاں پہ 2 لفظ ہے, ناصر و منصور. مدد کرنے والے کو ناصر کہتے ہیں, جس کی مدد کی جائے اسے منصور کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ پہلے تم ناصر بنو, میں منصور. ناصر بنو, میں منصور. کس کی مدد کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا ہے. اے میرے اللہ, تیری مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے دین کی مدد ہی میری مدد ہے. میرے دین کی مدد میری مدد ہے. تم اللہ کے ناصر بنو, اللہ منصور.
اور جب یہ عمل تکرار پائے گا تو ایک دن وہ آئے گا اللہ ناصر بن جائے گا، تم منصور ہو جاؤ گے۔ جب یہ عمل تکرار ہوگا تم اللہ کی نصرت کرو گے، تم ناصر بنو گے، ناصر دین خدا بنو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم منصور ہو جاؤ گے، اللہ ناصر ہو جائے گا۔ اور جب اللہ ناصر ہو جائے گا تو ثبت اقدامکم، پھر تمہارے قدم میدان جہاد سے اکھڑیں گے نہیں، پھر تمہارے قدم میدان جہاد سے اکھڑیں گے نہیں، تم ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ ومن ینصرہ اللہ ومن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور جس کی اللہ مدد کر دے پھر اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، پھر اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کس کے قدم جمے رہے، کس کے قدم اکھڑ گئے، جس کے قدم جمے رہے سمجھ لو وہ ناصر بھی تھا، منصور بھی تھا، لیکن جس کے قدم اکھڑ گئے نہ وہ ناصر رہا نہ منصور رہا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ نہ وہ ناصر رہا نہ وہ منصور رہا۔ بات یہاں تک آئی ہے تو آئیے کہتا چلوں کہ کتنا با کمال ہوگا وہ ناصر جس نے دین خدا کی اس وقت مدد کی جب کوئی اس کا مددگار نہ تھا، جب کوئی اس دین کو پہچانتا ہی نہیں تھا، جب اس دین کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ عزیزو قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، محدثین مفسرین کیا لکھتے ہیں جملہ، اہل سنت والجماعت سارے مفسرین، کہ رسول کی حضور کی تربیت ان کے ماں اور ان کے دادا کے وفات کے بعد ان کے شفیق چچا جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں آئی۔ ان کے بے حد شفیق چچا، بے حد شفیق چچا کس ابو طالب کے ہاتھوں آئی۔ میں کہوں گا جو پیغمبر ساری کائنات کے لیے باعث شفقت تھا، ابو طالب اس کے لیے باعث شفقت تھے۔ اس شفیق چچا نے پیغمبر کی مدد کی، اور پھر لکھتے ہیں کہ وہ آخری عمر تک محمد کی مدد کرتے رہے۔ عزیزان کرم، عزیزان محترم، محمد کی مدد ہی دین خدا کی مدد ہے۔ ابو طالب نے محمد کی مدد بھتیجا سمجھ کے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ان کی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں تھی، جو دشمنی تھی دین خدا کی وجہ سے دشمنی تھی۔ بس گویا یہ کہا جائے ابو طالب نے محمد کی مدد بھتیجا سمجھ کے نہیں کیا بلکہ عقیدہ سمجھ کے کیا ہے، بلکہ عقیدہ سمجھ کے کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار قریش ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب اتنا بتا دو، محمد سے کہہ دو اس تبلیغ دین سے باز آ جائیں، اس کے بدلے میں جو چاہیں گے ہم دے دیں گے، عرب کی سرداری دے دیں گے، بہترین اور لڑکی سے ان کی شادی کر دیں گے، نوکر و غلام دے دیں گے، حکومت دے دیں گے، جاہ و منصب دے دیں گے۔ ابو طالب نے کہا اچھا پہلے رکو محمد سے پوچھ لو، پہلے رکو محمد سے پوچھ لوں۔ ابو طالب بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں چچا بھتیجے سے نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ ایک ولی اللہ نبی اللہ سے سوال کر رہا ہے، نبی اللہ کا فیصلہ لینا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ۔ اے میرے سرکار، اے میرے سردار، آپ بتائیے یہ کفار ایسی پیشکش لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے چچا جان ان سے کہہ دیجئے میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے پھر بھی تبلیغ دین سے باز نہ آؤں گا، پھر بھی تبلیغ دین سے باز نہ آؤں گا۔ آئے ابو طالب بتا دیا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے یہ جواب دیا ہے۔ اے ابو طالب
کیوں پریشان ہو اس بھتیجے کے لیے جو ہمارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے؟ ایسا ہے تمہیں بیٹا پالنے کا شوق ہے تو ایسا ہے ہم تمہیں خوبصورت لڑکا دے دیتے ہیں، تم اس کو پال لو اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے کہا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ اپنا بھتیجا تم کو دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارا گدھا میں پال لوں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لیکن کفار نے ایک جملہ کہا جو عبرت ہے عالم اسلام کے لیے۔ کفار نے جاتے جاتے کہا اے ابو طالب لگتا ہے تم اندر سے مسلمان ہو گئے ہو، اے ابو طالب لگتا ہے تم اندر سے مسلمان ہو گئے ہو۔ میں کہوں گا سلام ہو ان کافروں کو جس نے ابو طالب کے اندر کی کیفیت پڑھ لی، لعنت ہے ان مسلمانوں پہ جو ابو طالب کے اندر کا حال نہ جان سکے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ تو یہ بات ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ اے میرے حبیب کیا وہ وقت یاد نہیں ہے تم کو کہ تم یتیم تھے تو ہم نے سرپرستی کی، تم گمگشتہ تھے تو ہم نے تم کو نام دیا، اعتبار دیا، تم نیازمند تھے تو ہم نے تم کو مستغنی بنایا۔ میں کہوں گا پوری تاریخ انسانیت اس بات کی شاہد ہے کہ ابو طالب نے رسول کی مدد کی، لیکن اللہ ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، گویا اللہ اعلان کر رہا ہے میں ایمان والوں سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے دوسری آیت میں سورہ کہف آیت نمبر 51 میں اللہ اعلان کر رہا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اے میرے پیغمبر تم کہہ دو کہ اللہ گمراہوں کی مدد نہیں لیتا، اللہ گمراہوں کی مدد نہیں لیتا۔ اگر ابو طالب گمراہ ہوتے تو اللہ ان کی مدد کو اپنی مدد نہ کہتا۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ ان کی مدد کو، ان کی نصرت کو اپنی مدد نہ کہتا۔ یہ عمل تو صرف رسول کے لیے دیکھنے کو ملا تھا، کنکریاں رسول نے پھینکی تھی، اللہ کہہ رہا تھا وما رمیتا وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے حبیب تم نے سنگریزے نہیں پھینکے، یہ سنگریزے اگر پھینکے ہیں تو میں نے پھینکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شان ابو طالب۔ مومنین، حضرات مومنین سنیے، یہ اعلان سنیے، بہت ضروری اعلان ہے۔ یہ سنیے کہ جناب ابو طالب کو اگر دنیا کافر کہہ رہی ہے تو آئے دیکھیں کس کا عمل، خلیفہ دوم کا عمل دیکھے۔ آئیے خلیفہ دوم مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، مدینے میں قحط پڑا، لوگ نماز کے لیے نکلے، نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی، بارش کے لیے دعا مانگی جاتی تھی۔ خلیفہ دوم آئے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے میرے پروردگار تجھے رسول کے چچا کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے رسول کے چچا کا واسطہ بارش نازل کر دے۔ ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا، آسمان پہ بادل چھا گئے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں اگر جرأت ہو تو آ کے خلیفہ دوم کی زبان روک لو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کافر کا واسطہ دینے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ کافر کا واسطہ دینے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن خلیفہ دوم اللہ کو کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ ابو طالب کا واسطہ۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ عزیزان محترم، آج ابو طالب کا نام اس لیے لیا میں نے
ان کا تذکرہ اس لیے کیا خاص طور سے، اس لیے کہ آج 8 محرم ہے اور جس کے مصائب پڑھے جانے ہیں وہ ناصر دین خدا ہے، وہ ابو طالب کا پوتا ہے۔ یہ جذبہ نصرت، دین خدا کی نصرت کا جذبہ کہاں سے آیا اولاد ابو طالب میں؟ جناب ابو طالب میں آیا ہے، ابو طالب سے آیا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا میں اگر دیکھ لیجئے مدینے سے جو شہید ہوئے ہیں، کوفے والوں کے علاوہ جو بنی ہاشم سے شہید ہوئے ہیں، نام ہے بنی ہاشم کا، لیکن ساری اولاد ابو طالب شہید ہوئی ہے۔ بنی ہاشم میں کون کون تھا؟ اور بھی دوسرے چچا تھے رسول کے، لیکن کسی کی اولاد نہیں گئی۔ بنی ہاشم میں اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ ابو طالب کی اولاد، ابو طالب کی نسل شہید ہوئی ہے۔ یہ نصرت دین خدا کا جذبہ ہے، ایسی نصرت کی ہے اس ناصر نے کہ ائمہ طاہرین جب زیارت پڑھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں بے ابی انت و امی، اے ابو الفضل آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اے ابو الفضل آپ نے اپنے بھائی کی نصرت کی، نصرت دین خدا، کربلا سب سے بڑا نمونہ ہے نصرت دین خدا کا، دین خدا کی نصرت کا نمونہ۔ صبح سے آپ مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں مولا ابو الفضل عباس کے، میں الگ سے کیا پڑھوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ کیا واقعاً مولا عباس پہ رونے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کیا صرف عباس کے صبر کا تصور کافی نہیں ہے کہ جو عباس پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ کربلا میں حسین کی نصرت کرے گا، جو عباس پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اپنی جان حسین پہ قربان کرے گا، جس کے بازو اس کے بابا چوم رہے ہیں میرے لال، یہ تیرے شان قلم ہو جائیں گے اپنے آقا حسین کی نصرت کے لیے۔ اس کے دل میں کتنی حسرت رہی ہوگی، اس کے دل میں کتنا ارمان رہا ہوگا، جس نے جنگ صفین میں 13 سال کی عمر میں شجاعت کے جوہر دکھائے ہوں، بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا ہو، اس کے دل میں کتنی امنگ ہوگی کہ اے کاش کربلا میں مجھے تلوار چلانے کا موقع مل جائے۔ جب بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، مولا عباس کا ہاتھ قبضے شمشیر پہ پہنچا، امام حسین نے روک دیا۔ جب امام گھر لوٹتے ہیں کہیں بھیا عباس نظر نہیں آ رہا، آتے ہیں حجرے میں دیکھتے ہیں کہ عباس بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، عباس بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے شیر تو کیوں رو رہا ہے؟ اے بھیا، اے آقا، ارے ہمارے ہوتے ہوئے بھیا حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور میں دیکھتا رہا، میں کچھ کر نہ سکا۔ امام نے گلے سے لگا لیا، بھیا اے میرے شیر کیا کرے، بھیا حسن کی وصیت نہ ہوتی تو یہ حسین بھی تیرے ساتھ تلوار چلاتا۔ عزادارو، حسین نے جگہ جگہ عباس کو روکا، دربار یزیدی میں عباس کو روکا، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے روک لیا، بھیا عباس ہم پہل نہیں کریں گے۔ جس وقت اشقیاء نے آ کے آواز دی، عباس یہاں سے خیمے ہٹا لو، یہاں سے خیمے ہٹا لو، مرتبہ جری کو غیظ آیا، کیا کہا؟ کس کی مجال جو خیام حسینی کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ لے۔ اب عباس کو جب جلال آیا نا، اب حسین عباس کے پاس نہیں آ رہے ہیں،
اب حسین خود نہیں آئے عباس کے پاس، کہیں میرے شیر کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، میں کیسے روکوں عباس کو؟ آئے زینب کا سہارا لیا، اے میری بہن زینب، حسین نہیں چاہتے کہ پانی کے لیے جنگ ہو۔ زینب سمجھ گئی میرا بھیا، میرا مجایا مجھ سے کیا چاہتا ہے، زینب سمجھ گئی میرا مجایا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا مجائے، اچھا بھیا میں بھی انتظام کرتی ہوں، اے فضا ذرا میرے شیر کو آواز دینا، ذرا میرے شیر کو آواز دینا۔ فضا در خیمہ پہ آئی، آواز دی، یا قمر بنی ہاشم، آپ کو علی کی بیٹی یاد کر رہی ہے۔ مجھے سننا تھا۔ عباس نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بڑھتے ہوئے اشقیاء کی جانب دیکھا، تلوار تو لیے تھے ہاتھ میں۔ عباس نے خط کھینچا، ایک خط کھینچنے کے بعد کہتے ہیں اے فوج اشقیاء میں جاؤں دیکھوں میری شہزادی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، میرے لوٹتے تک کوئی بھی اس خط کے ادھر نہ آئے، اگر کوئی ادھر آ گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اب سوچو کہ جو جری دشمنوں کو چیلنج کر کے، دھمکی دے کے، ڈرا کے، خط پہ کے سہارے روک کے آیا ہو، جب وہ خیمے سے واپس آیا ہے، مجھے نہیں پتا شہزادی نے کیا کہا، بس اتنا ضرور دیکھا راوی کہتا ہے کہ جو جری، جو غازی تلوار سے خط کھینچ کے گیا تھا، جب خیمے سے لوٹا ہے تو تنابیں کھولنے لگا، خیمے کے پاس بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے تنابیں کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس شیر کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عزاداروں وہ مرحلہ آ گیا شب عاشور کا۔ حسین خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، مولا ابو الفضل عباس بھی گشت کر رہے ہیں۔ مولا اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، زہیرقین کہتے ہیں عباس تم کو معلوم ہے تم کس دن کے لیے پالے گئے ہو؟ روایت کے جملے ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ غازی نے پشت فرس پہ انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئی۔ اے زہیر مجھے غیرت دلا رہے ہو، اے زہیر مجھے غیرت دلا رہے ہو، ذرا اس رات کی صبح تو ہونے دو، پھر دیکھنا عباس کیا ہے، عباس کی وفا کیا ہے۔ عزادارو جب نصف شب ہو گئی، عباس اپنے خیمے میں ہے، تلوار سے اپنے بازو پہ تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، بازوؤں میں پھیرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری تلوار صبح ہونے دے، صبح تجھے اپنے جوہر دکھانے ہیں، ان غازیوں کے سروں کو قلم کرنا ہے۔ حسین ادھر سے گزر رہے تھے، حسین نے کیا دیکھا، جب جری کو اس حالت میں دیکھا، اب حسین پھر نہ آئے، ڈائریکٹ نہ آئے، بلکہ آئے اے میری بیٹی سکینہ آؤ آؤ، دیکھو چچا لڑنے کی باتیں کر رہا ہے، دیکھو چچا صبح لڑائی کی بات کر رہا ہے۔ سکینہ آ گئی، پیچھے سے گلے میں باہیں ڈال دی، اے چچا کیا کل جنگ ہوگی؟ اے چچا کیا کل جنگ ہوگی؟ آپ یہ تلوار کیوں سیکل کر رہے ہیں؟ اے چچا یہ تلوار مجھے دے دیجیے، یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ حسین نے تلوار لی، اس کو دو نیم کر دیا۔ عزادارو کس طریقے سے عباس کے جذبے پہ کنٹرول ہو رہا ہے، کس طریقے سے عباس کو قابو میں کیا جا رہا ہے۔ نہیں عزادارو کیا پڑھوں میں، صبح سے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، جنگ کیا پڑھوں میں، مصیبت میں بچی کیا ہے؟ ہاں عزادارو مصیبت میں جو باتیں بچی ہیں نا، مولا ابو الفضل عباس کے اوپر واقع اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں عزادارو کہ غازی کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ادھر دشمن آواز دے رہے ہیں اے حسین یا خدا یا کسی کو بھیجو، اے حسین یا خدا یا کسی کو بھیجو۔ ہاں عزادارو عباس نے آ کے سر جھکا لیا، اے میرے آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس
تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عباس نے ایک بار دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اے میرے آقا ابو لشکر کہاں جس کی میں علمداری کروں؟ ابو لشکر کہاں جس کی علمداری کروں؟ ہاں زادارو، عباس چلے، کس لیے؟ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ اے سکینہ مشق تو لے آنا، لیکن بہن زینب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ سکینہ مشق لے کے آ رہی ہے، زینب کی نظر پڑ گئی، اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں چچا پانی لینے جائیں گے، بس یہ سننا تھا۔ زینب قریب آ گئی، اے بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ مقتل میں جا رہے ہو؟ اے بھیا عباس ذرا قریب آنا، قریب آنا، میرے قریب آؤ۔ اے بھیا مجھے بابا کی ایک بات یاد آ گئی، اے زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، تیری چادر چھن جائے گی۔ میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور وہ بھی عباس جیسا بھائی ہو، وہ بھی عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ ہاں زادارو، لیکن یہ بھیا عباس اب یقین ہو گیا کہ زینب اسیر ہو جائے گی، اس کے بازوؤں میں رسن بن جائے گی، زینب بے ردا ہو جائے گی۔ اے بیویو آؤ خیموں میں جمع ہو جاؤ۔ ارے زینب نے جو وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، اب تمہارے پردے کی ضمانت نہیں۔ ہاں زادارو، وہ وقت آیا جب فضا میں آواز گونجی، اے آقا علیک منی سلام، میرا سلام قبول ہو۔ یہ آواز جیسے ہی حسین کے کانوں میں ٹکرائی، حسین کا ہاتھ کمر پہ پہنچ گیا، زبان پہ مرثیہ جاری ہوا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے بھیا عباس، ارے تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں بے سہارا ہو گیا۔ ہاں آزادارو، ایک جملہ امام حسین نے یہاں اور کہا ہے، ایک جملہ امام حسین نے اور کہا ہے، الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی وشمتت بی اعدائی۔ اس کا ترجمہ سمجھیں گے، سننا چاہیں گے؟ ازادارو، عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کسی کی توہین کرنا ہوتا تھا تو اس کو اس کی ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ جب عرب میں کسی کی توہین کرنے کا مقصد ہوتا تھا تو اس کی ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ جب حسین نہر فرات کے قریب آئے، عباس کے لاشے کے قریب آئے، دشمن نے آواز دی، یا ابن الزہرا، یا ابن الزہرا۔ اب یہ برداشت نہ کر سکے حسین، اے بھیا جب تک تو زندہ تھا کسی میں اتنی جرأت نہ تھی جو میری ماں کا نام لیتا۔ اے بھیا تیرے مرنے سے دشمنوں نے مجھے میری ماں کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ہاں زادارو، حسین آئے، سرانے بیٹھ گئے، اے میرے شیر، اے میرے شیر، کوئی وصیت ہو تو بتا دے۔ ہاں آقا بچپنے میں جب آنکھ کھولی آپ کے چہرے کی زیارت کی، آپ کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں آقا اب چاہتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ ازادارو، امام کہتے ہیں بھیا اے میرے شیر تو کیوں نہیں دیکھتا؟ اے آقا ایک آنکھ میں خون جمع ہے، دوسرے میں تیر پیوست ہے۔ امام نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ اے بھیا زیارت کر لے۔ عباس نے زیارت کی، السلام علیکہ یا مولائی و سیدی، اے میرے آقا تم پر میرا سلام ہو۔ حسین نے کہا نہیں میرے شیر، ایسے نہیں، زندگی بھر آقا کہا ہے، آج بھائی کہہ کے پکار دے۔ عباس نے آواز دی، السلام علیکہ یا اخی، اے بھیا
میرا سلام قبول ہو، اے بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عجب نہیں عباس کا مقصد یہ رہا ہو، اے آقا صبح سے لاشوں پہ لاشیں ڈھو رہے ہیں، اے آقا آج 34 سال کے جوان کا لاشا، آپ کی ٹوٹی ہوئی کمر، اے مولا یہ لاشا آپ سے نہ اٹھ سکے گا۔ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، حسین علم لے کے چلے۔ اب جیسے ہی علم کو آتے ہوئے سکینہ نے دیکھا، اے بچوں آ جاؤ چچا آ رہے ہیں، لیکن جب حسین پہ نظر پڑی، اے بابا مشکیزہ کہاں ہے، علم کہاں کیوں لے کر کے آئے، چچا کہاں ہے، حسین کسی سے کچھ نہ بولے، آ کے عباس کے خیمے کا عمود گرا دیا۔ اے میری لاڈلی بیٹی، اب تیرا چچا دنیا میں نہ رہا، تیرا چچا دنیا سے چلا گیا۔ ہاں زادارو عباس کی غیرت کا کیا کہنا، ابھی تک آپ روئے نہیں، ابھی تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، جیسے رونا چاہیے ویسے نہیں روئے۔ ہاں زادارو عباس نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے روانہ ہوا، سارے سروں کو نیزے پہ اٹھایا گیا، لیکن عباس کا سر نیزے پہ نہیں رک رہا ہے۔ اشقیاء اے عابد بیمار، اے سید سجاد، یہ بتاؤ تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ عابد بیمار نے رونا شروع کر دیا۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، ہائے میرا غیرت دار چچا، اس کی بہنیں سربراہ کوفہ و شام پھر آئی جائیں، اور چچا کیسے دیکھے گا، میرا چچا نیزے پہ نہیں رک سکتا۔ ہاں زادارو عباس کا سر گردن میں باندھا گیا۔ ہاں یہ قافلہ جب شام پہنچ گیا اور شام سے لوٹ کے اب جب مدینے آیا بشیر نے مسجد نبوی میں آ کے اعلان کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ ارے حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ جیسے ہی آواز ام البنین کے کانوں میں پہنچی، اپنے پوتے فضل کا ہاتھ پکڑا، اے بیٹا مجھے مسجد میں لے چلو، دیکھو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے۔ مسجد میں آئی، اے آواز دینے والے یہ بتا دے تو نے کیا کہا، اے شہزادی، اے بی بی حسین شہید کر دیے گئے۔ جس حسین کی بات کر رہا ہے، ارے نبی کا نواسا حسین، علی کا لال حسین۔ ہاں زادارو جب یہ سننا تھا، بی بی کہتی ہے تجھے کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، تجھے کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ کہا نہیں بی بی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی اس نے جملہ کہا، بی بی نے نجف کا رخ کیا، اے میرے والی و وارث گواہ رہنا، عباس کو دودھ نہ بخشوں گی۔ ارے عباس زندہ رہا، حسین شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، بشیر کہتا ہے اے بی بی لگتا ہے آپ مادر عباس ہیں۔ ارے جب تک عباس زندہ تھے کسی میں جرأت نہ تھی جو حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا، اے بی بی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے، حسین قتل کر دیے گئے، بی بی پھر کہتی ہے ارے ممکن نہیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو میرے شیر عباس کا مقابلہ کر سکے۔ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، نہیں بی بی، جب تک عباس کے ہاتھ سلامت تھے کسی میں جرأت نہ تھی جو عباس کے سامنے آتا۔ پھر کیا ہوا اے بی بی، عباس کے بازوؤں کو دھوکے سے قلم کیا گیا، عباس کے آنکھوں میں ایک تیر لگا، ایک گرز عباس کے سر پہ پڑا۔ بس یہ سننا تھا، ام البنین زمین پہ بیٹھ گئی، رونا شروع کر دیا، اے میرے بچوں، اے عثمان، اے عبداللہ، میں تم پر نہ روؤں گی، اپنے لال عباس کا ماتم کروں گی، اس لیے
کہ جب میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا اس کے شانے نہیں تھے، ان کے بازو نہیں تھے، وہ کیسے سر کے بل زمین پہ آیا ہوگا۔ ہاں آزادارو، مسائب تمام، ایک چھوٹا سا واقعہ، زحمت تمام۔ ہاں آزادارو ابھی نزدیک کی بات ہے، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص قافلہ گیا، زیارت کے لیے قافلہ گیا کربلا۔ اس ایک جوان کو سرداب میں جانے کا موقع مل گیا۔ سرداب مولا ابوالفضل عباس کی قبر کے اندر کا حصہ، جہاں مولا کی اصل قبر ہے، وہاں پانی بھرا رہتا ہے۔ وہ جوان، اس کو موقع ملا، وہ گیا، وہ ایک بوتل پانی بھر کر کے لے آیا۔ قافلے والوں کو جب معلوم ہوا، سب نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ اس نے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ لوگوں نے اصرار کیا، اصرار بڑھتا گیا، اس کا انکار بڑھتا گیا۔ لوگوں نے کہا کسی برتن میں پانی رکھ کے 2 قطرہ پانی اس میں ڈال دو۔ اس نے کہا نہیں، میں پانی نہیں ڈالوں گا، میں کسی کو اس میں سے ایک بوند بھی پانی نہیں دوں گا۔ ہاں آزادارو، لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن ہاں جب یہ قافلہ کربلا سے شام پہنچا، زیارت کے لیے پہنچا، بی بی زینب کی روضے کی زیارت ہوئی۔ زیارت کرنے کے بعد وہ قافلہ زندان شام آیا۔ اب زندان شام آیا، جب اس کھڑکی کے پاس پہنچے جہاں سکینہ کی قبر تھی، اب وہ جوان وہ بوتل اپنے ہاتھوں میں لیے تھا، آتا ہے جالی کے پاس، بوتل کا منہ کھول کے پانی ڈالتا ہے۔ اے سکینہ اٹھو، چچا نے پانی بھیجا ہے۔ اے سکینہ، چچا پانی نہ لا سکا، لیکن چچا کا ظاہر، چچا کے پاس سے تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ مولانا صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں تمام شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، ماتمداران حسینی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں ہیں، پروردگارہ ان کے قبروں کو نورانی فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ چلو اٹھ گئے مدینے قافلے